يا حسين 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 يا حسين حسين حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا موضوع ہے مجلس امام حسین علیہ السلام کے آداب. ان آداب کا تعلق بعض مجلس کرانے والوں سے ہے، بعض کا تعلق سامعین سے ہے، بعض کا تعلق خطیب سے ہے. لہٰذا اس کلپ میں ہم ان وظائف اور شرائط کو بیان کریں گے کہ جن کا تعلق مجلس برپا کرنے والوں سے ہے. جو افراد امام حسین علیہ السلام کی مجالس برپا کر رہے ہیں ان کے لیے چند چیزوں کی طرف توجہ ضروری ہے. سب سے پہلے یہ کہ اخلاص نیت ہونا چاہیے، یعنی یہ جو ہم مجلس برپا کر رہے ہیں ہمارا اصل ہدف، اصل ٹارگیٹ یہ ہو کہ ہم صرف اور صرف خدا کے لیے یہ مجلس برپا کر رہے ہیں، نہ اپنے نام کے لیے کہ فلاں صاحب ہماری تعریف کریں گے یا معاشرے میں ہمارا نام اونچا ہوگا کہ فلاں صاحب نے 10 مجالس برپا کی ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خلوص نیت، چونکہ خداوند عالم مخلصین کے عمل کو قبول کرتا ہے. جس کے پاس اخلاص نہیں ہوتا خدا اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا. دوسری چیز یہ کہ مجلس برپا کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے خطیب کا انتظام کریں، اچھے ذاکر کو بلائیں، عالم کو بلائیں، اس شخص کو دعوت دیں کہ جس کا تاریخ کربلا کے اوپر مکمل کنٹرول ہو، جو تاریخ کربلا سے آگاہی رکھتا ہو. چونکہ اگر آپ نے اچھے ذاکر، اچھے عالم، اچھے خطیب کو نہیں بلایا تو پھر یہ خود سامعین کے ساتھ بھی خیانت ہے، اہل بیت کے ساتھ بھی خیانت ہے، خدا کے ساتھ بھی خیانت ہے، اور خداوند عالم خیانت کرنے والوں کو نہیں بخشتا. تیسرے یہ کہ آپ مجلس کے وقت کو معین کریں اور مجلس کا وقت ایسا رکھیں کہ جو نماز کے وقت سے نہ ٹکراتا ہو. چونکہ نماز کے وقت مجلس برپا کرنا یعنی لوگوں کو دین اسلام کے احکام سے دور رکھنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء، اس کے باوجود کہ آپ کے جسم اطہر کے اوپر بہت سے زخم لگے ہوئے تھے، خون جاری تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے نماز کو میدان میں پڑھا اور قیامت تک کے اپنے چاہنے والوں کو یہ درس دیا کہ دیکھو حسین ابن علی کے جو جنت کا سردار ہے وہ نماز سے غافل نہیں ہے، تو پھر اس کے چاہنے والوں کیسے نماز سے غفلت کر سکتے ہیں؟ اس کے چاہنے والوں کو تو بطریق اولا نماز کی طرف توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ جب ان کا سردار نماز سے غفلت نہیں کر رہا ہے کہ جو جنت کا مالک بھی ہے، جنت کا سردار بھی ہے، جس کو اللہ نے جنت کا مالک و سردار بنایا، تو پھر اس کے ماننے والے کیسے نماز سے غفلت کر سکتے ہیں؟ چوتھی بات یہ ہے کہ مجلس کی جو جگہ ہو وہ مناسب جگہ ہونی چاہیے، جہاں پہ شور شرابہ نہ ہو، سامعین دقت سے مجلس کو سن سکتے ہوں. پانچویں یہ کہ مجلس برپا کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ، جیسے کہ آج کا ماحول چل رہا ہے کرونا جیسا مرض، اس سے بچنے کے لیے، تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال کرے اور لوگوں کے لیے فراہم کرے، ماسک وغیرہ کا استعمال کرائے لوگوں سے. تو سینیٹائزر کی فراہمی، ماسک کی فراہمی، اور لوگوں کو بیٹھنے سے قبل ہدایت کرے کہ وہ 1 میٹر کے فاصلے سے بیٹھیں، اس بات کی طرف انہیں ہدایت کرائی جائے. اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے جو گائیڈ لائن آئی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے.
اسی کے ساتھ چھٹے یہ کہ جو مجلس میں شرکت کر رہے ہیں ان کا احترام کیا جائے۔ بعض مجلس بپا کرنے والے خود دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو جو سامعین مجلس میں آتے ہیں ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، پھر احترام سے مجلس میں بیٹھنے کے لیے ان سے عرض کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ یہ مجلس بپا کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا حسين 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 يا حسين